ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قرب و جوار میں ان سے لڑائی نہ کرو۔ حرم شریف کی حدود ہے، وہاں پہ کسی انسان چاہے کافر ہو اس کو قتل کرنا تو کجا کسی پرندے کو بھی شکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا کسی درخت کے پتے کو بھی نہیں کاٹ سکتا، ورنہ اس پر دم لازم آئے گا، جرمانے کے طور پر اس کو ایک قربانی دینا پڑے گی حدود حرم کے اندر۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر کافر آ گئے حرم شریف کی حدود میں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، پھر ان پہ حملہ بھی کیا جائے گا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر انہوں نے تم سے لڑائی شروع کر دی تو تم بھی ان کو مار دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، منکروں کی کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوران جنگ ایک بندہ جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں نہیں لڑتا مسلمانوں کے ساتھ، میں مسلمان ہوتا ہوں یا مسلمان نہیں ہوتا، جنگ سے توبہ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، تو تم کیا کرو، اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو نہیں مارا جائے گا۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے۔ ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ پوری دنیا پہ اللہ کا دین قائم ہونا تو کجا ہم اپنے ملک میں بھی اللہ کے دین کو قائم نہ کر سکے، اپنے ملک اپنے 6 فٹ 7 فٹ کے جسم پہ دین کو قائم نہ کر سکے، کہیں پہ ہم اپنے ملک پہ دین کو نافذ کریں گے؟ ہم اپنے گریبان کے اندر دیکھیں کہ ایک 5-6 فٹ کے جسم میں ہم نے کہاں دین نافذ کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علماء پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، یہ شریعت نافذ نہ کر سکے، وہ شریعت نافذ نہ کر سکے، تو ایک گھر کے اندر جو سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر شریعت نافذ نہیں کر سکتا، وہ اعتراض کرتا ہے علماء پہ کہ علماء شریعت آج تک نافذ نہ کر سکے۔